میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کتاب سے یا سنت سے رشتہ کیا رہ گیا ہے عملی طور پہ؟ ہمارا کتاب و سنت سے کیا تعلق رہ گیا ہے عملی سطح پہ؟ فقط رسمی کلامی مسلمان ہونا، کتاب و سنت کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دینا، اور فقط اس لیے مسلمان رہ جانا کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے تو اب میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں؟ کیا یہ ہماری مسلمانی رہ گئی ہے؟ کیا اس بات کے لیے ہم مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا یہ تیاری کر کے ہم اپنی قبر میں جائیں گے؟ کیا یہ تیاری کر کے ہم قرآن کو اس کا جواب دیں گے؟ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے سے پہلے بھی اور اس کے جنازے کے فوراً بعد بھی جب صفیں بن چکی ہوتی ہیں، جس نے جنازے کی امامت کرنی ہوتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائیو، مرحوم نے اگر کسی کا قرض چکانا ہے، مرحوم نے اگر کسی کا قرض دینا ہے، اگر آپ معاف کر سکیں تو بھی ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی اولاد موجود ہے، یہ آپ کا قرض چکا دے گی۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے نا ہمارے ہاں جنازوں میں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس وقت سے ڈریں جب امام یہ اعلان کرے کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا تو وہ بتائے۔ اس وقت سے ڈریں جب مسجد کی شلف میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پکار کے بولے گا کہ اس شخص نے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ اس وقت سے ڈریں جب اللہ کی کتاب پکار کے کہے کہ یہ مسلمان میرا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے۔ کیا قرآن کا قرض نہیں ہے ہماری جان کے اوپر؟ کیا ہم قرآن کے مقروض نہیں ہیں؟ جس طرح کا معاشرہ، جس طرح کی سوسائٹی ہم تعمیر کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن کے مطابق ہم تعمیر کر رہے ہیں؟ ہمارا دین ہمیں پکار کے کہے گا کہ یہ شخص میرا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے۔ بیت اللہ سے آواز آئے گی، گنبد خضرا سے آواز آئے گی کہ یہ امتی حضور کا، یہ حضور کا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے اس دنیا سے۔ قبر کی مٹی پکار کے کہے گی کہ اس نے میرا قرض چکانا ہے، بھیجو اسے میری طرف۔ ہم کیوں خدا کے خوف سے عاری ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہمارے اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں اول تو، اب میں کیا کہوں، ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو چھو کے دیکھیں، قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم دین کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں، تو کیا صرف یہی کافی ہے یا اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر لانا، اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنا یہ زیادہ اہم ہے؟ یہ خدا خوفی، یہ خدا ترسی، یہ اگر ہمارے درمیان سے نکل گئی اور یہ ہمارے درمیان سے زائل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ عذاب ایسا آئے گا کہ ثم لا ینصرون، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی تم